اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ آج عقد ام کلثوم کے رد کرنے کی یہ دوسری نشست ہے، یعنی یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی بیٹی حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا عقد، ان کی شادی، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، یہ جو بیان کیا جاتا ہے آج اس کے رد کی یہ دوسری نشست ہے۔ اب تھوڑی بات وضاحتاً مناسب سمجھتا ہوں کہ میں کچھ اس عقد کا، اس شادی کا، اس نکاح کے بیان کرنے کا اور وضع کرنے کا پس منظر بیان کروں کہ پس منظر کیا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل بہت زیادہ ہے۔ اس عقد کا پس منظر یہ ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ اور اہل بیت علیہم السلام میں جو اختلافات ہوئے، جن کا اشارہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں کیا ہے کہ کچھ بے اعتدالیاں، مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی کچھ بزرگوں سے، میں وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ موقع ملا تو کروں گا، جس کا ذکر مصنف ابن ابی شیبہ صحیح روایت کے ساتھ اور ماضی قریب کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں ذکر کیا ہے، ان لفظوں کے ساتھ کہ باسناد صحیح علی شرط شیخین، یہ روایت کا حال ہے جس میں مس ہینڈلنگ کا ذکر ہے۔ تو اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے، ان بے اعتدالیوں کو چھپانے کے لیے، بقول شبلی نعمانی کے بے اعتدالیاں، مس ہینڈلنگز جو ہوئیں، ان کو چھپانے کے لیے، ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ عقد بیان کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دی۔ تو یہ اس کا سبب ہے کہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، اور ہم شیعہ نے حیدر قرار شیعہ کتابوں سے، سنی کتابوں سے رد کرتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے۔ روایات کا ہونا اپنی جگہ پہ جدا بات ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ جدا بات ہے۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے اہل سنت کی ایک بہت بڑی معتبر ہستی، بہت ہی نامور ہستی پاکستان کی، یہ ان کی کتاب میرے سامنے ہے، اور انشاءاللہ میں کئی کتابیں اس مسئلے میں دکھاؤں گا۔ میرا موضوع کیا ہے کہ اس عقد ام کلثوم کو، جس کا میں نے ذکر کیا، اس کو خود علماء اہل سنت نے رد کیا ہے، اپنے انداز میں، اپنے رنگ میں، اپنے ڈھنگ میں، اپنے الفاظوں میں مختلف طریقوں سے رد کیا ہے کہ یہ عقد نہیں ہے، نہیں ہوا، غلط ہے۔ ان میں پہلا میں نام لیتا ہوں، کتاب ہے مقام السنیہ۔ کس کی کتاب ہے؟ مفسر قرآن، شیخ المحدثین، مجدد الدوران، فخر الاحناف، حنفیوں کا فخر، حضرت ابو مسعود پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے مقام السنیہ۔ القابات آپ نے اس حضرت کے، اس ہستی کے سنے کہ اہل سنت کا کتنا بلند پائے کا عالم ہے۔ اس نے زیر زبر شد مد کے ساتھ عقد ام کلثوم کا رد کیا ہے۔ آئیے جناب، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 290، تفصیلاً ذکر کیا ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کہ بات بڑھ نہ جائے ہے۔ بہت وضاحت کے ساتھ اس نے رد کیا ہے، لیکن مختصر سنیں، لکھ رہا ہے: باقی رہا ام کلثوم بنت علی کا مہین و مضطرب بے اصل، محض فسانہ کی نقل اڑانے والے، بے اصل فسانہ۔ اس نکاح کو، اس عقد کو حضرت محدث ہزاروی کیا فرما رہے ہیں
کن الفاظ سے تعبیر کر رہے ہیں؟ فسانہ یعنی گھڑی ہوئی بات، بے اصل جس کی کوئی بنیاد، بیس لیس بے بنیاد۔ اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں کون؟ جو اس نکاح کو بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ فرما رہے کہ وہ سنی کہلاتے ہیں خود کو، مگر در اصل یہ بدترین تبرہ ہے۔ یہ نکاح بیان کرنا، وعظوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں اس نکاح کا ذکر کرنا کہ علی نے بیٹی دی نکاح میں حضرت عمر کو، یہ فرما رہے کہ یہ تبرہ ہے، بدترین تبرہ، خالی تبرہ نہیں، بدترین تبرہ، جسے ہوا دی جا رہی ہے، بیان کر کے ہوا دی جا رہی ہے، اس کو مشتہر کیا جا رہا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم علماء اہل سنت پر اس کا رد کرنا واجب ہے۔ کہہ رہا ہے کہ جو سنی عالم ہے، سنی، ان پر واجب ہے، سنت نہیں، واجب ہے کہ اس عقد کا، اس نکاح کا، شادی کا بیان کرنا تو درکنار، رد کرے، جو سنی ہے وہ رد کرے، کیونکہ یہ تبرہ ہے، جبکہ بد سے بدتر شر کا موجب بن رہا ہے۔ شر، فتنہ، فساد، دنگا، قتل، غارت، یہ نکاح اس کا سبب بن رہا ہے، موجب بن رہا ہے۔ ان چیزوں کا بیان کرنا اہل بیت اور صحابہ کی تنقیص اور شدید توہین و ایذا کا موجب ہو رہا ہے۔ صحابہ کی بھی اس میں توہین و تنقیص ہے، تنقیص شان گھٹانا، اور توہین اہل بیت کی بھی اس بیان کرنے میں تنقیص، توہین، خالی اہل بیت نہیں، صحابہ کی بھی توہین، تنقیص، اہل بیت کی بھی اس میں بیان کرنے میں توہین اور تنقیص ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ علماء حدیث فرماتے ہیں کہ ان احادیث کی تعویل واجب ہے، یعنی وہ حدیثیں، وہ روایتیں جن میں اہل بیت اور صحابہ کی تنقیص ہو، توہین ہو، ان کی تعویل یعنی کوئی راستہ نکالو اس سے بچنے کا، اسے رد کرنے کا کوئی طریقہ، راہ نکالو، واجب ہے، تعویل واجب ہے، جن کے ظاہر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار پر اعتراض اور حرف آنے کا محل ہو۔ ان پہ اعتراض یا شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جائے ان کو، یا ان کی توہین و تذلیل ہو، تحقیر ہو، تو ان کی آپ تعویل کریں، جیسے نووی شرح مسلم وغیرہ میں ہے، جیسے ذکر کیا ہے امام نووی نے اپنی شرح مسلم میں اس بات کو کہ تعویل کرنی چاہیے ان روایات و حدیث کی جس میں توہین و تحقیر پائی جا رہی ہو صحابہ کی اور اہل بیت کی۔ تو ام کلثوم بنت علی کے تبرعی افطرا از سرپا تا اختلاف تعرض اضطراب، سنیں عقد کیا ہے محدث ہزاروی کی نظر میں، کیا ہے یہ عقد؟ ام کلثوم بنت علی کے تبرعی افطرا از سر تاپا اختلاف، پورا مجسمہ اختلاف کا یہ عقد، تعرض، اضطراب، بے سند، گنتے جائیں، یہ ہے محدث ہزاروی اہل سنت کے محدث کی نظر میں عقد ام کلثوم کی حیثیت کیا ہے، سنیں۔ محض نقول کا فسانہ، جی خالی نقلیں، جو اہل بیت اطہار و صحابہ کبار کی شدید ایذا اور توہین کا موجب و باعث ہے۔ جی عقل، عرف اور قواعد کے خلاف گائے جانا کہاں کی سنیت و حنفیت ہے، کہاں کی سنیت اور حنفیت ہے؟ یعنی وہ چیزیں بیان کرنا جو عقل کے خلاف ہوں، قاعدوں کے خلاف ہوں، ضوابط کے خلاف ہوں، ان کا بیان کرنا، یہ کہاں کی سنیت ہے، یہ کہاں کی حنفیت ہے؟ محدث ہزاروی، اس میں شیعوں کی کوئی ایڈیشن نہیں، وہ فرما رہے ہیں، اب فرما رہے ہیں ہم اہل سنت جماعت کو اس کی شدید تردید اور اعتراض لازم ہے، ہم سنیوں پہ لازم ہے کہ ہم اس کا رد کریں، تردید کریں، شدید، خالی تردید نہیں، شدید تردید کریں، بڑھ چڑھ کے کہ نہیں ہوا، نہیں ہوا یہ عقد، یہ شادی نہیں ہوئی، یہ حق ہے سنیت کا۔ فرما رہے ہیں کہ سنیوں پہ لازم ہے کہ اعتراض لازم، نہ کہ تائید مزید،
नाहक करके तबर्राबाज गुमराहों की तस्दीक व आनत की जाए। ये फरमा रहे हैं कि इस अक़द को बयान करके, इसकी ताईद करके, इसकी सपोर्ट करके, इसको बयान करके तबर्राइयों की मदद न की जाए, उनकी तस्दीक अटेस्टेशन न की जाए, इसको रद्द किया जाए अक़द को। आगे लिख रहे हैं कि जिसमें ज़र्रा भी इल्म बसीरत और अदब इज़्ज़त अहल बैत अतहार और सहाबा किबार हो, वो उससे इन शिफाअतों की बिना पर ज़ुबान और कलम पर लाना रवा न रखेगा। यानी जिनके दिल में सहाबा और अहल बैत की मोहब्बत है, वो न ज़ुबान से इस अक़द को बयान करेगा, न कलम से अपनी किताब में लिखेगा कि ऐसा वाक़या हुआ है, ये अक़द हुआ है इस तरीके से। वो तरीका इंशाअल्लाह मैं वजाहत से बयान करूँगा कि क्या भाइयों की किताबों में लिखा हुआ है कि ये शादी किस तरीके से हुई, आगाज़ कैसे हुआ, ये उसकी बात कर रहा है। क्योंकि ये उम्मे कुलसूम बिनते अली की तजवीज उमर का मुहीन फसाना नुकूल शान सहाबियत का खुल्लम खुला रद्द है। शान सहाबा का रद्द, जिसके नारे लगाते हैं अज़मत सहाबा, शान सहाबा, ये फरमा रहे हैं अहले सुन्नत के मुहद्दिस के ये बयान करना रद्द है शान सहाबियत का, खुल्लम खुल्ला रद्द है, खाली रद्द नहीं, खुल्लम खुल्ला। और इसे माना जाए तो सहाबियत छोड़कर किसी अच्छी इंसानी सीरत का सहाबा किबार पर एतकाद का माअज़ल्ला महल नहीं रह जाता। नहीं है कंजुल उमर और दीगर मुहद्दिसीन के कुतुब मोतबरा से बयान हो चुका है कि हज़रत उमर का बरसरे मिंबर व ऐलान व खुतबा फरमान और कौल तो ये है। सुने हज़रत उमर का कौल इन किताबों में, क्या, पूरी तवज्जो, क्या कौल तो ये है कि मर्द और औरत हम उम्र से शादी करें, हम उम्र हो, एक जितनी उम्र हो औरत और मर्द की शादी के वक्त, ज़्यादा फ़र्क न हो। जिनकी उम्र में कफ़ात मुनासिबत न हो वो बहम मुनाकिहत न करें। जिनकी उम्रें मैच नहीं करती, औरत बड़ी मर्द छोटा, औरत छोटी मर्द बड़ा, ये नहीं करना चाहिए। हज़रत उमर फरमा रहे हैं खुद, जी अल्लाह से डरें तो अपना फ़ैल उसके बरअक्स उम्र 57 या 58 साल 4 या 5 साल की सगीरा बच्ची से जबरन, जबरदस्ती, बिल इसरार, जोर देकर शादी बावजूद नापसंदीदगी औलिया, यानी जो बेटी के, बच्ची के, बीबी उम्मे कुलसूम के जो औलिया थे, मौला अली, हजरत अब्बास, उनकी नापसंदीदगी, वो राजी नहीं थे, फिर ये अक़द हुआ है ऐसे हालात में। ये क्यों कर माना जा सकता है? ये कैसे हो सकता है? ऐसी शख्सियतों से, ऐसी हस्तियों से कैसे हो सकता है? हाशा व कल्ला, उन पर सरीह बहतान अजीम है। ये इन हस्तियों पर निकाह का बयान करना, अपनी किताबों में लिखना, ये इन हस्तियों पर बहतान अजीम है और तबर्रा है। आइए जनाब, तबर्रा जिसे रोकते तबर्रा, तबर्रा सुने, खुद तबर्रा कर रहे हैं। मुहद्दिस हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि ये अक़द शादी बयान करना, इस निकाह का बयान करना, झूठे का बयान करना, ये तबर्रा है, बस बेसनद और मरदूद है, इसकी सनद कोई नहीं। ये है मकाम सुनिया मुहद्दिस हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, जिससे अक़द उम्मे कुलसूम का रद्द आपने मुलाहिज़ा फरमाया। इंशाअल्लाह आगे में और किताबें बहुत सारी पेश करूँगा जिनमें अहले सुन्नत के उलमा ने इस अक़द को, अक़द उम्मे कुलसूम को रद्द किया है, जिसके बलबूते पे ये हज़रात बड़ी बड़ी गला फाड़ कर तकरीरें करते हैं। अल्लाह पाक हमें हक़ बयान करने, हक़ सुनने, हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।